نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کیسے گزاریں اور رمضان المبارک کے لیے کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے کہ ہمارا رمضان اس دفعہ ہماری زندگی کا سب سے اچھا رمضان المبارک گزرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اب یہ جو آیت ہے روزوں کے متعلق، یہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اپنے دل میں، جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک معبود مانا، جس نے کلمہ پڑھا، اس کے اوپر روزے فرض کیے گئے مسلمان پہ، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہم سحر سے لے کے افطار تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں یہ صرف ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے آگاہی دے دی ہے، ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہ مراحل طے کیے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی ہونا چاہیے ویسے تو کہ جو یہودی ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں ان لوگوں کے بھی روزے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے آج کل ان کے روزے چل بھی رہے ہیں۔ ان کی بھی اپریل میں عید ہوتی ہے جس کو وہ ایسٹر جو وہ مناتے ہیں۔ تو جو پہلی دو بڑی قومیں گزری ہیں، یہود اور پھر عیسائی، اور پھر ہم لوگ ہیں مسلمان، تو جس طرح پہلی امتوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح ہم لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دو چیزیں کلیئر ہو گئی کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کہ مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پرہیزگاری کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفینیشن اگر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہم کریں، اور جن چیزوں سے ہم لوگوں کو منع کیا گیا ہے ان سے ہم رک جائیں۔ اب ہم لوگوں نے رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے؟ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جیسے ہی رمضان الکریم کا چاند نظر آتا ہے، شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اگر ہم اچھے اعمال نہ کر سکیں تو یہ پھر شیطان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، یہ ہم جو خود شیطان کے ساتھ رہ کے پورا سال ایک شیطان بن گئے ہیں وہی ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی عبادت نہیں کر پا رہا، کوئی اچھے اعمال نہیں کر پا رہا، تو اس کا کریڈٹ رمضان المبارک میں شیطان کو ہرگز نہیں جائے گا۔ اب فیمیلز جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں رمضان المبارک کی تیاریاں کر رہی ہیں کہ افطاری کے اندر جو چیزیں ہم لوگوں نے استعمال کرنی ہے، سحر کے اندر جو چیزیں ہم لوگوں نے استعمال کرنی ہے، ہم وہ تھوڑا بہت بنا کے تو فریز کر لیں۔ ایسے ہی ہے، اگر نہیں ہے تو موسٹلی گھروں میں ایسے ہے، اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو۔ لیکن جب ہم لوگ یہ تیاریاں کر سکتے ہیں کہ بھائی رمضان المبارک میں چونکہ روزہ ہوتا ہے تو پھر کچن میں کام کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو ہم پہلے سے تھوڑی بہت پریپریشن کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایسے کے کام جو رمضان المبارک میں کرنے والے ہیں، اگر وہ ہم پہلے کر سکتے ہیں تو اس کو بھی وائنڈ اپ کر لیں۔ اب وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک میں، اب فیمیلز ہیں، ان کے بچے ہیں، فیملی ہے آپ کی، اگر آپ نے ان کی شاپنگ کرنی ہے عید کے لیے تو وہ بھی آپ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، تاکہ رمضان المبارک میں آپ کو بازاروں میں جانا نہ پڑے۔ دیکھیں روزہ جو ہے وہ تقریباً 6-7 بجے کے درمیان میں افطار ہوگا، 6:30 بجے کے پاس، تو اس کے بعد پھر تراویحوں کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر تراویحوں کے بعد قرآن پاک پڑھو، گھر کے کام کرو، عورتوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہی ٹائم ہم لوگ بازاروں میں گزاریں گے تو پھر ہم عبادت کی طرف کیسے زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ جو پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ لوگ اکثر افطاری کے لیے اور سحری کے لیے جو فروزن آئٹمز ہوتی ہیں وہ بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ جو بار بار ضرورت پڑتی ہے، تاکہ وہ بھی کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارا جو ہم فیمیلز ہیں ان کا جو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے وہ عبادت میں گزر سکے، ہم اس ٹائم زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکیں اور ہمیں زیادہ
کاموں کی طرف بزی نہ رہنا پڑے. پھر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھکاوٹ کے بعد ویسے ہی بندہ رہ جاتا ہے, روزہ بھی آپ نے رکھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری فضولیات ہیں, جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں جنہوں نے ویسے بھی عام دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ بھی جو ہمارے پورے 11 مہینے اس میں بھی ہم فضولی جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں, جو کام کرتے رہتے ہیں, ان سے آپ نے ہٹ جانا ہے. اب ان میں کیا کیا ہے دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑکے ہیں تو انہوں نے دوستوں کے ساتھ ہر روز مل کے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے, کہیں گھومنے جانا ہی جانا ہے. اس رمضان المبارک نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تراویحاں پوری پڑھیں گے, 20 تراویحاں, ٹھیک ہے, کوئی 8, کوئی 12, کوئی 16, ایسے نہیں, 20 تراویحیں, اور تراویحیں سنت موقدہ ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی نیت کریں کہ ہمارا جو فون کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کریں. فون کے اوپر کیا کرتے ہیں ہم لوگ, ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں. اگر کوئی ٹک ٹاک بناتی ہے یا بناتا ہے کوئی, تو اس کو بھی چاہیے کہ رمضان المبارک میں اس فضول حرکت سے باز آ جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا, ٹھیک ہے. جو رمضان المبارک ہے وہ ایسی گھڑی ہے کہ ایک سجدے کے ثواب میں بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہونے کے بعد عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اچھا برا ہم دیکھ سکتے ہیں, اچھا برا فیصلہ کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر رمضان المبارک کی ان قیمتی گھڑیوں میں ان خوبصورت لمحات کو ہم ضائع کریں تو پھر ہم اشرف المخلوقات کہاں سے ہوئے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آؤٹنگ پہ جانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈرامے دیکھنے کی. اس رمضان المبارک نیت کر لیں کہ ہم لوگوں نے ایسی عبادت کرنی ہے, ایسی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی ہے کہ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ سمجھ کے کریں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ اس دفعہ میں نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے سب سے اچھا رمضان اپنی زندگی کا گزارنا ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. 5 وقت کی نماز کنفرم پکی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم لازمی ادا کریں گے. تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے, وہ 20 رکعتیں لازمی ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. دورہ قرآن کرنے کی نیت کریں. دورہ قرآن کیا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک کو مکمل کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رمضان المبارک میں دورہ قرآن کرتے تھے, اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی زیادہ خوبصورت سنت ہے. اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی نیت کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ترجمہ اگر کسی نے کوئی پڑھ سکتا ہے, ایزیلی پڑھ ہی سکتے ہیں رمضان المبارک میں اگر نیت کر لیں تو. شیطان تو اس دفعہ بند ہے رمضان میں, تو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں, تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک قرآن پاک کی آیت سیکھنا 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھنے کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے. تو اسی لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے رمضان المبارک میں قرآن کو اپنی زبان میں سیکھیں, تاکہ ہم اس سے کچھ ایسا سیکھ سکیں جو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے. کچھ ایسا سیکھ سکیں جو ہماری آخرت میں کامیابی کا راز بن جائے. کچھ ایسا سیکھ لیں, قرآن پاک کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں, سیکھنے کی کوشش کریں. مسئلے مسائل سیکھیں, مسئلے مسائل فقہ کے سیکھیں, اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی سکھائیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ایک لفظ کے بدلے ایک حرف جو ایک الف کا بھی لفظ ہوتا ہے اس کے برابر اس کی وہ بھی ایک نیکی, اس کے عوض بھی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو جب ہم کوئی ایک مسئلہ سیکھ لیتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کیا, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے ہم لوگوں کے اوپر فرض کیے. تو قرآن پاک سیکھیں بھی اور قرآن پاک سکھانا بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہی ساتھ تہجد کی نماز پڑھنی ہے ہم لوگوں نے لازمی, کیونکہ عام دنوں میں ہم لوگ رات کو نہیں اٹھ پاتے, لیکن رمضان المبارک میں چونکہ سب لوگوں نے سحری کے لیے اٹھنا ہے, تو تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت اس رمضان المبارک کی انشاءاللہ تعالیٰ نیت کر لیں کہ ہم پڑھیں گے. پھر تہجد کا قرآن پاک چاہے آپ 1 رکوع پڑھیں, ٹھیک ہے, لازمی پڑھیں قرآن پاک. اس کے بعد فجر کا قرآن لازمی پڑھا جائے. فجر کا قرآن سے کیا مطلب ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لازمی قرآن پاک پڑھا جائے, چاہے وہ 2 آیتیں ہی کیوں نہ ہوں. میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ بہت زیادہ پڑھیں, میں
میں یہ ضرور کہوں گی کہ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو فجر کے وقت جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس میں قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی آپ کا اس ٹائم کا جو آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں. اور اگر آپ کے ارد گرد جو بے زبان جانور ہوتے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو جانور بھی بدکنے لگ جاتے ہیں. جانور جو ہیں وہ فرشتوں کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں انسان. جب ہمارا بھی دل انشاءاللہ نورانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرنے کی توفیق دے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ ہم تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اوابین کے نوافل جو مغرب کے بعد 6 رکعت ہوتی ہیں وہ ادا کی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اشراق اور چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ فضول بیٹھنا، سٹنگ کرنا، گپ شپ کرنا، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اپنے کان، آنکھ، زبان سے گناہوں کو، اپنے کان، آنکھ اور زبان کو گناہوں سے بچانا ہے. آپ کی آنکھ جو ہے وہ کوئی بری چیز نہ دیکھے، آپ کے کان جو ہے وہ کسی کی برائی نہ سنے، آپ کی جو زبان ہے وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چگلی نہ کرے. حلال رزق کا آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے کہ ہم حلال رزق کے ذریعے افطار کریں. اگر پورا دن روزہ رکھا اور اینڈ کے اوپر آپ نے کسی سے رشوت لے لی ہے، سود کا مال کھا لیا ہے یا جوا کھیلا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. جو برائیاں ہیں اخلاقی بھی اور روحانی بھی. صرف اس دفعہ رمضان المبارک میں نیت کر لیں کہ صرف جسمانی روزہ نہیں رکھنا کہ صبح روزہ رکھ کے سو جائیں اور مغرب ٹائم کھول لیں، ایسا نہیں کرنا. اس دفعہ روحانیت کی کچھ منازل طے کرنی ہے، لوگوں کی حق تلفی نہیں کرنی، لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے. اور کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے یا رمضان المبارک کے شروع میں اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ مدد کر دیں، تاکہ کسی کو تھوڑا سا آسرا تو ہو سکے جو وہ کنزیوم کر سکے رمضان المبارک میں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں وائنڈ اپ کرتی چلوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے چلتے پھرتے ٹائم ایسی روٹین سیٹ کر لیں کہ جس میں ہمارا زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں گزرے. عورتوں کے جو ہیں وہ مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب گھر کے کام کرتی تھی تو وہ ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کرتی ہوتی تھی. تو جب آپ گھر کے کام کریں تب نیت کریں کہ میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو انہی کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب عطا کرے گا جو آپ گھروں کے کام سر انجام دیتی ہیں، اپنے بچوں کو کیئر ٹیک کرتی ہیں، ان کو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں سکھائیں. یہ مہینہ جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا، یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اس میں ہماری عبادات کے اندر رکاوٹیں نہیں ہوتی، اس میں ہم آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو روحانیت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. جو بھی آپ ایسے کے کام جو رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کرنے ہیں، اگر وہ آپ پہلے وائنڈ اپ کر سکتی ہیں تو اس کو پہلے وائنڈ اپ کر لیں. اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتی چلوں کہ جس کا رمضان سلامتی میں گزر گیا اس کا سارا سال ہی سلامتی میں گزرا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ جس کا رمضان المبارک سلامتی میں گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی میں گزر گیا. تو یہ کوشش کرنی ہے، یہ لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا رمضان المبارک اس دفعہ عطا کرے کہ اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو اور ہم پورا سال سلامتی کے ساتھ گزار سکیں. اور وہ سلامتی کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی اس قدر اپنے آپ کو عادت ڈال لیں اس رمضان المبارک میں کہ یہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد بھی ہمیں ایسی زندگی نصیب ہو جیسے رمضان المبارک ہی ہے. تو اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا، اوروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.